جی تو ویلکم بیک. اب اس دوسرے سیکشن میں ہم اوریجن آف ارتھ کو پڑھنے والے ہیں. اوریجن آف ارتھ کیسے ہوا, زمین کیسے وجود میں آئی, اس کے حوالے سے دو تھیوریز موجود ہیں, ارلی تھیوریز اور ماڈرن تھیوریز. ارلی تھیوریز میں ہمارے پاس کچھ تھیوریز موجود ہیں جو کہ جس میں سے سب سے بنیادی طور پر جو پہلی تھیوری تصور کی جاتی ہے وہ ایک جرمن فلاسفر کی ایمینول کانٹ کی تھیوری, جس کو ہم نیبولر ہائپوتھیسس کہتے ہیں. پھر ایک اور میتھمیٹیشین تھا لیپلیس, جرمن ہی کا تھا, اس نے 1796 میں نیبولر تھیوری ہی کو تھوڑا سا اس میں موڈیفیکیشن کی اور وہ کہلائی جاتی ہے لیپلیس نیبولر ہائپوتھیسس. اس کے بعد 1905 میں چیمبرلین اور مولٹن دو لوگ تھے, انہوں نے پلیٹزمل ہائپوتھیسس کے ذریعے ایک اور تھیوری پیش کی جس کو ہم سمجھنے والے ہیں تھوڑا بہت. اور اس کے بعد ٹیڈل ہائپوتھیسس وہی سر جیمز جینز اینڈ جو ہیرولڈ جیفری تھے انہوں نے بھی اسی چیمبرلین اور مولٹن کے جو ہائپوتھیسس تھا انہی کو سپورٹ کیا. اور اس کے بعد ایک اور ہائپوتھیسس آیا اور وہ ہے نیبولر ہائپوتھیسس کو ریوائز کیا رشیا کے ایک سائنٹسٹ اوٹو اسکیمٹ اور کارل ویزاسکر جرمنی کے, تو وہ نیبولر ہائپوتھیسس ہی کی ایک ریویژن تھی. بہرحال یہ ارلی ہائپوتھیسس تھے جو زمین کے پیدائش کے حوالے سے مختلف اسکالرز نے اور ان جو کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پیش کی. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اچھا, سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیبولر ہائپوتھیسس کے. ایمینول کانٹ نے جو ہائپوتھیسس پیش کیا, بیسیکلی وہ ایک فلاسفر تھے, وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے. تو جب زمین کی پیدائش کے حوالے سے بحث آئی کہ زمین کیسے پیدا ہوئی, تو اس کے حوالے سے ایمینول کانٹ نے 1755 میں ایک ہائپوتھیسس پیش کیا کہ یہ بیسیکلی ایک نیبولا تھا. نیبولا کا مطلب ہے کلاؤڈ آف ڈسٹ اینڈ گیس, یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ زمین جو پیدا ہوئی یہ پہلے جو ہے وہ صرف بادل کی شکل میں, ایک ڈسٹ شکل میں اور گیس شکل میں, ہائیڈروجن اور ہیلیم سے پر مشتمل یہ چند گیسیں تھیں. اور ان چیزوں سے جب وہ کہتے ہیں سورج موجود تھا, اور وہ سورج کے ارد گرد اور سورج کی گریوٹی نے اس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا, اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ سورج کے ارد گرد حرکت کر رہی تھی. تو اس گریوٹی کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز تھے اور جو گیسز تھیں تو وہ آپس میں ایک ہوئی, اور ان سے یہ جو پلانٹس ہیں اور اسپیشلی جو ہمارا ارتھ ہے وہ وجود میں آیا. دیکھیں یہ بالکل ارلی ہائپوتھیسس ہے, اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین کی پیدائش کے حوالے سے کوئی تھیوری موجود نہیں تھی, تو لہٰذا ابتدا میں اسی تھیوری کو صحیح مانا گیا جو نیبولر تھیوری ہے, جو وہ ایمینول کانٹ کہتا ہے کہ ایک نیبولا سے بنا ہے, وہ کلاؤڈ آف ڈسٹ اینڈ گیس سے وہ چیز بنی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بعد میں جب وقت گزرتا گیا تو اس پر بہت سارے اعتراضات ہوئے, اور وہ یہ کہ جو کاؤنٹر آرگومنٹس آئے کہ آپ نے تو کہا کہ یار سورج موجود تھا, تو بیسیکلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کہاں سے آیا, روٹیشن اس طرح کیسے ہوئی. ابھی جو جدید سائنس ہے تو وہ تو کہتی ہے زمین کا خلا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپوزٹ روٹیٹ کرتی ہے, تو یہ کیسے ہوا کہ اس طرف روٹیٹ کرے اور دوسری طرف سے روٹیٹ نہ کرے. تو بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوئے کہ جس کے جوابات پھر نہ بن سکے, تو وہ تھیوری جو ہے وہ تقریباً ریجیکٹ ہو گئی. لیکن ایک تھاٹ پرووکنگ چیز ہمیں مل گئی کہ یار یہ زمین کیسے بنی, اور پھر آگے فلاسفرز نے اور مختلف سائنٹسٹ نے اسی کے اوپر کام کیا. تو نیبولر تھیوری کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ تھیوری کوئی درست نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ ابتدائی تھیوری تھی تو اس لیے ہم اس کی امپورٹنس سے انکار نہیں کر سکتے. پھر ہم بات کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے وہ ہے چیمبرلین اور مولٹن کی تھیوری, جو پلانٹزمل ہائپوتھیسس کہلایا جاتا ہے. وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک ونڈرنگ سٹار آیا, ایک ایسا سٹار آیا, ایک ستارہ تھا جو سورج کے بالکل بغل میں سے گزر گیا, اور وہ انتہائی تیزی سے گزر گیا جس کی وجہ سے وہ سگار ٹائپ کچھ پارٹیکل سورج سے جدا ہو کر وہ چلے گئے اور سکڑ گئے, اور کنڈنسیشن ان میں ہوا اور وہ پلانٹس بن گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں جو چیمبرلین اور مولٹن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی, اور اسی تھیوری کو وہ کہتے ہیں بائنری تھیوری. بائنری کا مطلب ہے کہ دو چیزیں تھیں, ایک سن تھا, یعنی نیبولا تھیوری میں تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف کلاؤڈز تھے وہ گھوم رہے تھے اور اس سے پارٹیکلز بن گئے, لیکن
چیمبرلین اور مالٹن کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک سٹار آیا اور سٹار بڑا تیزی کے ساتھ سن کے بالکل بغل میں سے گزر گیا اور سن سے کچھ پارٹیکلز اپنے ساتھ لے کر اس نے دور جا کر وہ سکڑ کر کنڈنسیشن کا عمل جب اس میں ہوا تو اس سے جو ہے پلانٹس بنے، اسپیشلی ارتھ کا جو پلانٹ ہے وہ بھی اس سے بنا. اور سر جیمز جینز جو تھے اور سر ہارلڈ جیفرے جو تھے انہوں نے بھی اس تھیوری کو ایکسیپٹ کیا ابتدا میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اہم تھیوری مزید آ جاتی ہے اور وہ ہے آٹو اسکیمیٹ کی، جو رشیا کے تھے، اور کارل وزاسکر جو جرمنی کے تھے، وہ سائنٹسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بیسیکلی نیبولا تھیوری کو، نیبولر تھیوری کو تھوڑا سا ریوائز کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ایمینول کانٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیبولا تھا، ہم مانتے ہیں کہ وہ نیبولا تھا، وہ ہائیڈروجن، ہیلیم اینڈ ڈسٹ تھا. نیبولا کا مطلب وہ جو ڈسٹ اور کلاؤڈز ہیں، جو ڈفرینٹ گیسز ہیں، ان کو نیبولا کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، جرمن لینگویج میں. تو وہ کہتے ہیں لیکن وہ کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں وہ کوئی مطلب ریوالویشن سے یا روٹیشن سے نہیں بنا، بلکہ وہ فریکشن سے بنا. یعنی فزکس کا جو قانون اپلائی ہوتا ہے اس میں، یعنی زمین کی پیدائش میں فزکس کا قانون کہ وہ فریکشن اینڈ کولیجن آف پارٹیکلز لیڈ ٹو فارمیشن آف دا ڈسک شیپ، یعنی وہ ڈسک شیپ بنا. کلاؤڈ اینڈ دا پلانٹس پرفارم تھرو دا پروسیس آف ایکریشن. ایکریشن سے بنا. ایکریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیئرز تھے، ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر آتی گئی اور وہ جمتی گئی اور اس سے وہ چیز بنتی گئی اینڈ فائنلی وہ ایک پلانٹ کی شکل میں بن گئی. تو بیسیکلی آٹو اسکیمیٹ جو ہے اور کارل وزاسکر جو ہے وہ نیبولر تھیوری کو ریواز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نیبولا ہی تھا، لیکن وہ نیبولا صرف روٹیشن سے اور گریوٹی سے وجود میں نہیں آیا زمین، بلکہ وہ فریکشن اور ایکریشن کے ذریعے فزکس کے قانون کے تحت وہ وجود میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ارلی تھیوریز ہیں جو زمین کے اوریجن اور زمین کی برتھ کے حوالے سے وہ مشہور ہیں، ارلی تھیوریز. اب یہاں پر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ارلی تھیوری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے وائی آ جاتے ہیں کہ وائی، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا. لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وائی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے سوالات ابھر آتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی یہ شخص یہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ ایک نیبولا تھا، وہ گیسز تھے، وہ ایک سگار ٹائپ ایک سٹار جو ہے سورج کے قریب سے گزر گیا اور وہ ساری چیزیں بن گئی. تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ یونیورس کیسے پیدا ہوا، سورج کیسے پیدا ہوا، اور مزید جو گلیکسیز ہیں، جو کومیٹس ہیں، جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ سیٹلائٹس ہیں، وہ کیسے وجود میں آئیں. تو وہ بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات نہیں موجود، لہٰذا وہ تھیوریز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی. اور پھر سائنٹسٹ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ زمین کی پیدائش پر اسٹڈی کریں، زمین کی پیدائش کو آپ مطالعہ کریں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں بات کریں، آپ یونیورس کے بارے میں بات کریں. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ یونیورس کیسے پیدا ہوا، یہ پوری دنیا، یہ کائنات، یہ گلیکسیز، یہ کومیٹس، یہ اسٹیرائڈز اور یہ جو میٹیورائڈز ہیں اور یہ جو ڈفرینٹ کومیٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں آپ سرچ کریں، آپ جانیں. تو جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو زمین کی پیدائش کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. لہٰذا ارلی تھیوریز کا صرف اتنا امپورٹنس ہے کہ اس نے ہمیں ایک تھاٹ پرووکنگ چیز دی، ہمارے لیے ایک آئیڈیا دیا، ہمیں ایک سوچنے کے مواقع دیے. تو ارلی تھیوریز کا صرف اتنا رول ہے، باقی ارلی تھیوریز جتنے بھی زمین کے اوریجن کے حوالے سے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا باقی ایک چیز رہتی ہے جو ماڈرن تھیوریز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.